السلام علیکم۔ امید ہے کہ تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے، طبیعت اچھی ہوگی، روزہ اچھا گزرا ہوگا الحمدللہ۔ راولپنڈی اسلام آباد میں کمال موسم تھا، ایسا لگا کہ جیسے بہت عرصے کے بعد سردیوں کے روزے رکھ رہے ہیں۔ شربت بھی بہت ٹھنڈا لگ رہا تھا، سو مجھے لگتا ہے کہ اور انشاءاللہ زندگی صحت رہی تو 2-1 سال کے بعد افطاری میں جو ہے ہم لوگ چائے پیا کریں گے۔ مجھے اپنے ٹین ایج کے اور جوانی کے روزے یاد آ رہے ہیں، جس میں ہم 5 بجے افطاری کیا کرتے تھے اور ساتھ میں چائے پیا کرتے تھے۔ بہرحال اب تو وہ حالات نہیں ہیں، اب تو اٹس لٹل ڈفرینٹ، آہستہ آہستہ، لیکن جیسے جیسے روزے جو ہے وہ سردیوں کی جانب بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے شدت بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ روزہ چھوٹا بھی تھا، 3:50 سے لے کے 6:45 تک۔ سو بائی دا ٹائم ہم رمضان کے آخر میں پہنچیں گے تو 20-20 منٹ کا دونوں سائڈ پہ فرق ہو چکا ہوگا، 41 منٹ روزہ بڑھ چکا ہوگا۔ سو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پہلے میں نے سوچا کہ کچھ میوزیکل کیا جائے، پھر میں لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھا، پھر اپنی تھکاوٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے کہا نہیں ایسے ہی بول لیتے ہیں۔ تھوڑا بہت سر میں بھی درد ہو رہی ہے، میری باڈی جو ہے وہ جا کے 5ویں 6ٹھے روزے پہ ٹھیک ہوتی ہے، پر سم واٹ ریزن سب کو شاید یہ لگتا ہے سارا دن سر میں درد ہوتی رہتی ہے، جسم لیتھارجک رہتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ 2-1 کڑک کپ چائے کے پیتے ہیں تو پھر آپ کا تھوڑا سا دماغ جو ہے کام کرنا شروع کرتا ہے۔ سو یہ معاملات زندگی ہیں۔ سو انم اور محمد عمر، میں بالکل ٹھیک ہوں، وعلیکم السلام، امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ حالات و واقعات ہیں جی۔ آپ کے اینڈ پہ کیا ہوتا رہا، روزہ کیسا گزرا، اور آپ لوگ کیا کرتے رہے، افطاری میں کیا کھایا۔ سو آج ایک میں بیسیکلی وقت کے ساتھ ساتھ میں نے مدثر نظر والی ایک عادت اپنا لی ہے۔ سو مدثر نظر جو تھا نا وہ ویل لیفٹ کا چیمپئن تھا، سارا دن کھیلتا رہتا تھا، بیٹسمین جو ہے وہ تھا اور بالر اریٹیٹ ہو جاتے تھے۔ اس کو بائی دا وے مین ود دا گولڈن آرم بھی کہتے تھے، بالنگ بھی کرتا تھا۔ سو میں نے کام کیا مدثر نظر والا، میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فیس بک پہ ویل لیفٹ کرتا ہوں۔ تو اول تو میں زیادہ اپنی بات نہیں کرتا، جو پرسنل پروفائل ہے کہ میں کہاں ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، بہت ہی کم، میں صرف پوسٹ شیئر کرتا ہوں، وہ بھی میری فیوریٹ پوسٹ جو ہوتی ہیں ہمارے عظیم وزیر اعظم سے متعلق۔ تو میں لوگوں کی پوسٹ پہ جا کے ان کی والز کو پلیوٹ بھی نہیں کرتا، میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر اوپینین کو رسپیکٹ ملے۔ آج ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے ایکٹیو رہتے ہیں فیس بک پہ، انہوں نے ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ جی جو 3-3 ہزار روپے کے ہوٹل والے ہیں ان کو ہنر عامی۔ تو میں نے ان کے پوسٹ کے اوپر لکھا کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ ہوٹل انڈسٹری کے بند ہونے سے بے روزگار ہوئے ہیں۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی انہوں نے دیا، شاید میں نے کھول کے دیکھا بھی نہیں، اور پورا ایکو سسٹم جو ہے نا وہ کلیپس کر گیا۔ تو ایک طرف تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ریسٹورنٹ بند ہیں، لوگ نہیں جا رہے، افطاریاں گھر میں کر رہے ہیں، لیکن اس کی ایک فلپ سائڈ بھی تھی۔ وہ جو ویٹر بیچارے آتے تھے، جو کھانا لگاتے تھے، کوک تھے، سیکیورٹی والے تھے، واش روم صاف کرنے والے تھے، وہ بیچارے بچا کھچا گھر لے جاتے تھے، ان کی بھوک مٹ جاتی تھی۔ تو پھر جو 3,000 روپے کے افطاری کرنے جاتا تھا وہ کچھ ٹپ بھی ہاتھ پہ رکھتا تھا، کچھ تنخواہ بھی بن جاتی تھی۔ سو پورا ایکو سسٹم کولیپس کر گیا۔ اٹ از ناٹ اباؤٹ ہوٹلز اونلی نا، سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ملینس آف پیپل ہیو گاٹ unemployed because of this COVID-19. It is not as simple as we see. So if you are happy and if you have money in your pocket and if your stomach is filled with the food, then you can rant on the Facebook, you can post whatever you want. But if you are hungry and if you have lost your job and if you have to pay the rent, utilities and school fees of your children, the life is entirely different. سو فیس بک بھی اس وقت اچھی لگتی ہے جب آپ لکیر کے اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں۔ یہ جو لکیر کھینچ دی گئی ہے یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے۔
So it is not about only, collapsing of hotel industry. Our economy was in pathetic shape, and it is going to be even worse in coming days. So چیزیں جو ہیں وہ ایسی نہیں ہوں گی. سو لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا ٹمکا ہو گیا، بٹ اس کی فلپ سائڈ نہیں دیکھتے کہ یار فلپ سائڈ پہ کتنے لوگ جو ہیں بیچاروں کی روزی روٹی جو ہے وہ تباہ ہو گئی، لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے. پر جس طرح کا لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس سے بہتر ہے کھول ہی دو یار. مطلب آدھا تیتر آدھا بٹیر، سمجھ سے باہر ہے. جی عمر خالد صاحب کیسے ہیں آپ؟ زمل آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سو یہ ہے جی معاملات. تھکاوٹ ہے، اور تھکاوٹ کام کی وجہ سے بھی ہے، کچھ روزے کی وجہ سے بھی ہے. باڈی جو ہے وہ ایبزارب کر رہی ہے چیزوں کو. چوتھے پانچویں چھٹے رمضان جا کے چبیر جو ہے وہ کچھ بحال ہوگی. سو یہ معاملات ہیں. Its impact will be seen in coming months, and it will be so scary. It is already very scary, Ram Najam. You are just being blessed while staying at home. I've seen a lot of people, standing in a queue where they are getting ration. Lot of problems. So اچھا نہیں ہے. کچھ لوگ پارٹی کر رہے ہیں گھر میں. وہ فنکاریں جو ہیں وہ، میں تو خیر کھولا ہی نہیں، بڑے دن ہو گئے. شروع میں جب میں فیصل آباد میں تھا تو ٹائم ملتا تھا تو میں انسٹاگرام کھولتا تھا، تو وہاں پہ سلیبریٹیز راشن پیک کی تصویریں لگا رہے ہیں، کوکنگ کر رہے ہیں، کوئی یوگا کر رہا ہے، کوئی جم کر رہا ہے. سو اگر آپ دیکھیں ایک لمحے کو کہ ایک خالی پیٹ اور ایک بھرے پیٹ کے حرکات میں کتنا فرق ہوتا ہے. سو اگر آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو آپ یہ سب چیزیں افورڈ کرتے ہیں. یو کین شو کیس یور سیلف ایز ون آف دا ویری ایکٹیو ہیومن بینگ، while doing yoga, push-ups, whatever you want. But contrary to that، اگر آپ کے بچے جو ہیں وہ بھوکے ہیں، اینڈ آپ ایک مڈل کلاس تھے جو فیس بک یوز بھی کرتے تھے، انسٹاگرام بھی یوز کرتے تھے، 40-50 ہزار کی نوکری کر رہے تھے، اینڈ سڈنلی یور امپلائر ہیز سیڈ دیٹ وی ول ناٹ پے یو، تو آپ دوسری سائڈ پہ ہو گئے. اور پھر ایک تیسری سائڈ بھی ہے اس کی، جو دیہڑی دار تھے. تو آپ اگر امیجن کریں، ایک پاکستان میں بہت بڑی انڈسٹری ایگزسٹ کرتی ہے جو قسطوں پہ چیزیں لیتی ہے گھر کی. سو ان کی تنخواہ جو ہوتی ہے وہ مناسب ہوتی ہے، اور اتنی نہیں ہوتی کہ وہ 30-40 ہزار روپے کی چیز یکمشت جو ہے وہ قسطوں پہ لے سکیں. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس تنخواہ میں سے ایک سرٹن پورشن جو ہے انہوں نے قسطوں کا رکھا. تو خواہشات بہت بڑی ہوتی ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت میں خواہش کرنا ہے نا. LED بھی ہونی چاہیے، فریج بھی ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے جی. موٹر سائیکل بھی ہونا چاہیے. گاڑی والا یہ طبقہ نہیں ہے، اور ان کی تنخواہ جو ہے اس کا کوئی 20-25% جو ہے وہ ایک ساتھ میں چلا جاتا ہے. اور 5-6-7-8 بڑے بڑے گروپ ہیں پاکستان میں جو لوگوں کو ایکسٹرا پرائز، جس کو میں تو سود کہتا ہوں، وہ کہہ کے وہ چیزیں جو ہیں وہ فراہم کرتے ہیں. وہ پوری انڈسٹری، وہ پورا ایکو سسٹم جو ہے وہ کلیپس ہو گیا، کیونکہ قسط دینے والے کی جیب میں پیسے نہیں ہیں. لینے والا گھر سے پرانی چیز اگر اٹھا بھی لاتا ہے تو وہ کسی کام کی نہیں. اور آگے جو کمپنیاں ہیں ملٹی نیشنلز جو ہیں، اورینٹ ہے، ہائر ہے، ڈالنس ہے، اور بھی ہیں، وہ پیسے لیں گی، وہ چھوڑیں گے نہیں، تو لوگ دیوالیہ ہو جائیں گے. اسی طرح موٹر سائیکلیں ہیں وہ قسطوں پہ جاتی ہیں، وہ پوری انڈسٹری جو ہے وہ کلیپس ہونے والی ہے، ہو گئی ہے تقریباً. اٹس ویری اسکیری ایکچولی. اتنا آسان نہیں ہے اس کو کوانٹیفائی کرنا ابھی. تو ہر چیز جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے جتنی نظر آتی ہے. پھر جب آپ بیک ٹو نارمل ہوں گے بھی تو لوگوں کی جیب میں پیسے نہیں ہوں گے خرچ کرنے کے لیے. گروسری آئٹمس کو چھوڑ دیں، گروسری تو بکنی ہے نا جی. آٹا، گیہوں، دال، چینی، ڈبروٹی، انڈے، چاول، گرم مسالے، دالیں، اور کیا ہوتا ہے، بس یہ بیسک چیزیں تو چلیں گی نا. سو جو پہلے سرف ایکسل یوز کرتا تھا وہ اس پہ آ جائے گا، ایکسپریس پہ آ جائے گا، یا بونس پہ آ جائے گا. جو بونس یوز کرتا تھا وہ بلی مار کا صابن گائے سوپ پہ آ جائے گا. سو یہ جو گھر کی روزمرہ کی ضروریات ہیں وہ تو چلتی رہیں گی. لیکن جس طرح باہر ہو کا عالم ہے، اور ایک عجیب سا جو مجھے آج فیل ہوا، ابھی میں واک کر رہا تھا باہر، تو تھوڑا سا مجھے یہ فیل ہوا کہ عجیب سی ہوا میں خوف ہے.
آب و ہوا جو ہے نا، اس میں ایک عجیب سا مجھے آج فیل ہوا کہ یار یہ کچھ اچھا نہیں ہے. سو رمضان ہے، سو بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو رمضان سے تشبیہ دے دیتے ہیں کہ جی پاکستان ورلڈ کپ جیتا تھا تو رمضان تھا، فلانے نے یہ کام کیا تو رمضان تھا. بھائی رمضان بھی باقی مہینوں کی طرح ہی ایک مہینہ، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ صرف رمضان جو ہے وہ پاکستان میں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے. تو اس سارے سینیریو میں جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ کوئی بہت ہی ہارٹننگ نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے. صالح صاحب کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے. حسنین بھائی وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ اور معذرت چاہتا ہوں میں آ نہیں سکا، اور آپ کے والد صاحب کی آج میں تصاویر دیکھتا رہا، بہت سارے لوگوں نے ان کا ذکر کیا. میری بےحد یادیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ درجات بلند کرے، ان سے وابستہ ہیں. سو آپ کے والد کی اور میری سب سے پہلی ملاقات سن 1998 میں ہوئی تھی، آج سے تقریباً 22 سال پہلے. مجھے نہیں پتا اس وقت آپ کی کیا عمر تھی، لیکن میں نیا نیا ریڈیو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ زندگی دے میرے استاد عابد حسین کو. تو عابد حسین نے میری ملاقات کرائی تھی کہ جی یہ اے آر زیدی صاحب ہیں، یہ کمنٹیٹر ہیں. میں ان کو اس سے پہلے نہیں جانتا تھا. دین 1999 کے ورلڈ کپ میں جب پہلی دفعہ ریڈیو پاکستان نے کمنٹری جو ہے وہ یہاں سے کی ڈبوں میں سے، تو آپ کے والد صاحب کے ساتھ روز ملاقات ہوتی تھی. اور یہ سلسلہ جو ہے تقریباً 2004-05 تک بڑا ہی رہا. پھر گاہے بگاہے کبھی کہیں ملاقات ہو جانی تو بڑی محبت سے انہوں نے ملنا. کچھ ہمارے کامن آبزرویشنز تھی، کچھ شخصیات کے حوالے سے وہ ہم شیئر کیا کرتے تھے. سو ایک چیز یہ ہے کہ جب مجھے کل ان کا پتہ لگا تو میں وہ ویسی پرانی باتیں یاد کر رہا تھا جو زیدی صاحب سے متعلق تھیں. اور بڑے ہی پیارے آدمی تھے، زندہ دل آدمی تھے اور پڑھے لکھے آدمی تھے. پاکستان میں کم تعلیم یافتہ لوگ ہیں. سو ویسے تو سب کے جانے کا ہی دکھ ہوتا ہے، لیکن مجھے یقین کریں دل سے بڑا دکھ ہوا. تو آپ کو پتہ ہے یہ سارے جو معاملات چل رہے ہیں اس میں جنازے پہ آنا تھوڑا سا مشکل تھا. میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن انشاءاللہ جب ہوگا تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. بہت پیارے آدمی تھے جی، ان کی مہربانی تھی یار. تعریف کیا کرتے تھے. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ میرا ان کو، میں ایک بات کہتا تھا، میرے سے پنجابی میں بات کرتے تھے، میں ان کو کہتا تھا کسی ایک دن بات پہ میں نے ان کو کہا زیدی صاحب بہت ضروری ہے ریڈیو شیڈیو، لیکن نا جو میں نے ان کو کہا کہ جو میرے اصول ہیں نا وہاں پہ میں پھر لکیر لگا دیتا ہوں، اس کے بعد جب پھر نفی ہے تو نفی ہے. تو بس ایسے ہی معاملات ہیں زندگی کے. تو باقی آج میں کچھ ان سے اور بھی جڑی ہوئی کہانی میں نے پڑھی ہے، وہ مجھے سمجھ نہیں آئی، سمجھنے سے قاصر رہا. سو وہ پھر کبھی کسی اور فورم پہ یا میں آپ کو کال پہ کل آپ کے ساتھ کسی وقت ڈسکس کروں گا. تھینک یو ویری مچ. رات کے اس پیر ویسے ہی میں روز مائک کھول لیتا ہوں کہ ذرا لوگوں سے گپ شپ لگا لی جائے. جی میں واپس آ گیا ہوں. اصل میں جو اس فون سے میں کرتا ہوں شو، وہ فون آج چارج نہیں تھا تو وہ میں نے چارجنگ پہ لگایا تھا، تو دوسرا پرانا فون لے کے ہاٹ اسپاٹ بنا کے اس سے کر رہا تھا. تو ان دا مین ٹائم میں نے دوسرا فون اٹھایا کہ اس سے کنیکٹ کر لیتا ہوں، لیکن یہی بحال ہو گیا. جی سجاد بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے. اور یہ معاملات ہیں. تو یہ ہے. فریبہ فاطمہ وعلیکم السلام، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے. سو جی یہ معاملات زندگی ہیں، اور اسی طرح زندگی جو ہے وہ ہچکولے کھا رہی ہے. میں جو آنیسٹلی اسپیکنگ جو میں آس پاس دیکھتا ہوں وہ کچھ اتنا اچھا نہیں ہے، ہارٹننگ نہیں ہے. سو جب ہم یہاں بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں اور فار دا ٹائمنگ ہم کسی چیز کو بھول بھی جاتے ہیں اور کسی پنجابی سے کہندے نے آڑے لگ جاتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے نا چیزیں جو ہیں وہ کافی کمپلیکیٹ ہو رہی ہیں. اور یہ دن بدن جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے، ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ گورنمنٹ کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ گورنمنٹ ہر
2 ہفتے بعد 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن بڑھائے گی، کیونکہ اب وہ یہ ہے نا کہ وہ انگریزی کی مثال ہے نا، لیسر ایول. سو اب کیا چیز پک کرنی ہے آپ نے نا. سو اگر آپ یہ لولا لنگڑا لاک ڈاؤن کھولتے ہیں تو کیسز ہو سکتا ہے ایکسپونینشلی بڑھ جائیں. سو اگر کیسز بڑھ جائیں گے تو ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتا. سو لیٹ سپوز آپ لاک ڈاؤن کو اسٹرکٹ کرتے ہیں، لوگوں کو بند رکھتے ہیں، تو لوگ جو ہیں کلیپس کر جائیں گے، آبادی کلیپس کر جائے گی. سو یہ بڑا ٹرکی سچویشن ہے گورنمنٹ کے لیے بھی. سو یہاں پہ میں آنیسٹلی میں یہ سوچتا ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ اینی ون، کسی کی بھی گورنمنٹ ہوتی وہ بیچارے تکلیف کا شکار ہوتے ہیں. سو یہ اوور آل شیپ ہے جو کہ کوئی بہت اچھی نہیں ہے، اور زندگی جو ہے وہ بہت ساری ہچکولے کھا رہی ہے، اور اتنے معاملات جو ہیں وہ بظاہر جتنے سمپل نظر آتے ہیں اتنے ہیں نہیں. تو آپ لوگوں سے ہمبل گزارش ہے کہ جو بھی آپ کر سکتے ہیں نا ضرور کریں. بہت سارے لوگ ہیں، اور سفید پوش لوگ جو ہیں ان کو تلاش کر کے کریں. دوسری بات، ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، ایک میں نے واقعہ کسی سے کاپی پیسٹ پروفائل سے کیا تھا، اپنے پیج پہ شیئر کیا تھا، اس پارا پڑھانے والی باجی سے متعلق. اس طرح کے اور بے شمار لوگ ہیں، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ سنیں. لیکن خوبصورت واقعہ تھا، بلکہ میں تھوڑا سا نریشن میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ وہ واقعہ کیا تھا. اس کا عنوان ہے انوکھی امداد ایسی بھی. محلے میں بچیوں کو عربی اور ناظرہ قرآن پڑھانے والی باجی کے گھر آٹا اور سبزی نہیں ہے، مگر وہ باپردہ خاتون باہر آ کر مفت راشن والی لائن میں لگنے سے گھبرا رہی ہیں. فری راشن تقسیم کرنے والے نوجوانوں کو جیسے ہی یہ بات پتہ چلی، انہوں نے متاثرین میں فری سبزی و آٹا کی تقسیم فوراً روک دی. پڑھے لکھے نوجوان تھے، آپس میں رائے مشورہ کرنے لگے. بات چیت میں طے ہوا کہ نہ جانے کتنے سفید پوش اپنی آنکھوں میں ضرورت کے پیالے لیے فری راشن کی لائنوں کو تکتے ہیں، مگر اپنی عزت نفس کا بھرم رکھنے کی خاطر قریب نہیں پھٹکتے. مشورے کے بعد نوجوانوں نے فری راشن کی تقسیم کا بورڈ بدل دیا اور دوسرا بورڈ آویزاں کر دیا. ہر طرح کی سبزی 15 روپے کلو، مسالہ فری، آٹا چاول دال 15 روپے کلو، خصوصی آفر. اعلان سنتے ہی مفت خور بھکاریاں نے اپنی راہ لی. سفید پوش اور لاچار طبقہ ہاتھوں میں 10-20 روپے کے ساتھ خریداری کے لیے آ گیا. قطار میں کھڑا ہونے سے اسے گھبراہٹ بھی نہ ہوئی، نہ ہلڑ بازی ہوئی. لائن میں ایک طرف بچوں کو قرآن پڑھانے والی باپردہ باجی بھی مٹھی میں معمولی سے رقم لیے اعتماد کے ساتھ نمناک آنکھوں کے ساتھ کھڑی تھی. ان کی باری آئی، پیسے دیے، سامان لیا اور اطمینان سے گھر آ گئیں. سامان کھولا، دیکھا ان کے ذریعے ادا کی گئی پوری قیمت سنت یوسف کی طرح ان کے سامان میں موجود ہے، لیکن انہیں خبر تک نہ ہو سکی تھی کہ کس نے وہ پیسے کب ان کے سامان میں رکھے تھے. نوجوان ہر خریدار کے ساتھ یہی کر رہے تھے. یقیناً علم کو جہالت پر مرتبہ حاصل ہے. مدد کیجیے پر عزت نفس مجروح نہ کیجیے. ضرورت مند سفید پوشوں کا خیال رکھیے، عزت دار مساکین کو عزت دیجیے. یقین رکھیے اللہ تعالیٰ آپ پر زیادہ بااختیار ہے. کیا خوبصورت واقعہ تھا. سو یہ میں نے کہیں سے کاپی پیسٹ کیا تھا. سو کمال بات ہے نا، مطلب یار خیال بھی دیکھیں لکھنے والے نے بھی کتنی خوبصورت. ہو سکتا ہے یہ کہانی ہو لیکن کتنی دم ہے اس کہانی میں نا. سو یہ معاملات ہیں. عمران عارف، اندلیب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ کے جوائن کرنے کا شکریہ. سو یہ حالات ہیں. اسلام آباد راولپنڈی کا موسم کمال ہوا، بس سارا دن بارش ہوتی رہی ہے اور میں بغیر پنکھے کے بیٹھا ہوں. اگر میں سونا چاہوں تو بغیر پنکھے کے کھڑکی کھول کے سو سکتا ہوں، لیکن میں پنکھا ضرور چلاؤں گا کیونکہ بن بنانے والی جو مخلوق ہے وہ ساری رات نہیں تو میرے کانوں کے آس پاس جو ہے وہ بن براتی رہے گی. ان سے بچاؤ کے لیے میں نے ریپیلنٹ بھی رکھا ہوا ہے، لیکن کبھی کبھار مجھے لگتا ہے یہ ریپیلنٹ بھی اتنا ہی بڑا دھوکہ ہے جتنا مری جاتے ہوئے سائڈ پہ جو فینس لگی ہوتی ہے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ گاڑی کا اسٹیئرنگ کنٹرول خراب ہو گیا تو شاید اس فینس سے گاڑی رک جائے گی اور نیچے نہیں جائے گی کھائی میں. یہ ماسکیٹو ریپیلنٹ بھی بس اسی طرح دل کی تسلی کا کام کرتے ہیں.
ہاں ہاں، اندلیب زہرا میں نے بھی پڑھا تھا. اچھا کیا پڑھا آپ نے، بلکہ اس کو آگے پھیلا دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا دن واٹس ایپ پہ خرافات اور پتہ نہیں کیا کیا آتا رہتا ہے. اچھی بات جو ہے نا وہ پھیلانا جو ہے وہ لوگ بھول گئے. اور ویسے بھی اگر آپ کوئی اچھی بات پھیلائے بھی نا، کو آگے سے کوئی اپریشیٹ بھی نہیں کرتا. میں تو روزانہ اپنا واٹس ایپ صاف کرتا ہوں کیونکہ لوگ ہیں ویلے آج کل، بہت کچھ آتا ہے. سو اس بہت کچھ سے بچنے کے لیے میں روزانہ واٹس ایپ صاف کرتا ہوں. تو یہ معاملات ہیں. سو معاملات زندگی جو ہیں وہ ایسے ہی گزر رہے ہیں. امید ہے کہ آپ سب جو ہیں وہ بھی زندگی کی جو یہ ماہ و سال یا دن جو ہیں اچھے گزار رہے ہوں گے. سو اچھا کام ہے. نہیں ویسے ارم آپ بتائیں خود، میں نے صحیح نہیں آپ کو واقعہ سنایا؟ یہ فینس ایسے ہی لگا ہوتا ہے نا؟ تو مطلب کوئی غلط تو نہیں لفظ بول دیا میں نے انگریزی کا؟ میں مبشر لقمان کی طرح میں نے کو زیادہ کھرا سچ تو نہیں آپ کو بتا دیا؟ بہت پیاری کی بات آپ نے. ختیجہ احمد وعلیکم السلام. پازیٹیو مائنڈ اپنا اصلی نام ہی بتا دیں. اور فوزیہ نواز وعلیکم السلام. I copied and shared on my Facebook and WhatsApp worth sharing. Yes, I have also copied it. I did not write it. So people were actually writing on my profile that I'm copying it. You are most welcome. There are no copyrights. کسی چیز کے کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے، صرف ایک چیز کا، 1992 کا ورلڈ کپ جو سنگل ہینڈڈلی میں نے جتوایا تھا. یاد ہے آپ کو میری تقریر جس میں نے یہ تاریخی جملہ بولا تھا؟ ایٹ دا ٹوائلائٹ آف مائی کریئر فائنلی آئی مینیج ٹو ون دا ورلڈ کپ. بھائی میں وی کیوں کہتا؟ ورلڈ کپ تو میرا خواب تھا، میں نے اس لیے لفظ آئی بولا. تو تھینک یو ویری مچ آپ سب کا بے شکریہ سننے کا. اور معاملات جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں. بہت سارے کام نا ہم دل کی تسلی کو کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل روٹی بوتی کھا لی ہے نا اسی، تو وہ بھی اسی ایک علاج کٹیا. تو قوم تھوڑا سا ٹوٹکوں پہ بات کر لیں. ہمارے پاس نا ہر چیز کا ٹوٹکا موجود ہے. کھٹے ڈکار آئے تو 7 اپ پی لیں نیمبو ڈال کے. یار خدا کی قسم یار. ٹھیک ہے بندے نے ایک تو پہلے ان کھا کھا کے پھارا ہوا ہوتا ہے. بوٹیاں جڑی کھادیاں ہوندیاں نا منہ نو آ رہی ہوندیاں نے. بوٹیاں تو دل کر رہا ہوتا ہے میں جتوں آئی ہاں اتوں واپس باہر نکل جاواں. اتوں بندہ کی کرتے ہیں اتوں نا پیٹ نو ہور پھلا لیندے نے. دب یا دب 7 اپ پی جان گے وہ کی ہونا ہے، صرف ڈکار تے آنا. پنجابی کا مسئلہ ٹھیک ہے. یہ ایک ٹوٹکا ہے پاکستانی ایسیڈیٹی اور پیٹ سے نجات کا. ایک یہ ٹوٹکا ہے، مزدار ٹوٹکا ہے نا. مطلب کچھ بھی کر لیں 7 اپ پی لیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اور ہمارے پاس کیا ٹوٹکے ہیں؟ اچھا پھر ایک ٹوٹکا ٹکور کر لو. کوئی مسئلہ ہو، کوئی درد ہو، تھوڑی جی ٹکور کر لے. کسی چیز کی ٹکور کریں، اٹ نو باہروں اٹ لیا گرم کر وہ ٹکور کر لے. کہ باہر سے اینٹ لائیں اس کو گرم کریں اس کی ٹکور کر لیں. سو ایک ہمارے پاس اور ٹوٹکا جس کو ٹکور کا نام دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. ہم ہر چیز کی ٹکور کرنے کو تیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کون کون سے مزیدار ٹوٹکے؟ پھر اور کوئی چیزیں جی فلاں کر دے تو چھپکلی دیوار تو نہیں آئے گی. یار اللہ کی مخلوقات ہیں، ان کا ایک اپنا سسٹم ہے، انہوں نے اپنے اس سسٹم سے گزرنا ہی گزرنا. آپ جو مرضی ٹوٹکے کرتے ہیں. میرا فرسٹ روزہ ٹھیک تھا فوزیہ، الحمد للہ ٹھیک تھا. روزے کا پتہ ہی نہیں لگا. میں بہت دن سے پوری طرح سویا نہیں تھا. تو آج میں پھر دفتر بھی نہیں تھا، کوئی ورک فرام ہوم کی بھی مصروفیت نہیں تھی. تو پھر آج میں ٹکا کے سویا. اور میں پھر اٹھ کے ظہر کے بعد میں نے پھر اپنے باقی معاملات جو ہیں ان کو شروع کیا. سلیمانی چورن نہیں، ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں جی پھکی. سو کار چ اچھا پھر ایک اجوین کا بھی ٹوٹکا ہوتا ہے. بندے نو بہت زیادہ کوئی بادی چیز کھا لے نا بندہ، گوبھی دال، کہتے ہیں جی تھوڑی جی اجوین دی پھکی مار لو. یہ بھی ایک ٹوٹکا ہے. اور بھی کچھ ٹوٹکے ہیں. ویسے تو ایک یوٹیوب چینل نہ بنانے کی اور بھی وجہ ہے. ویسے تو کئی وجوہات ہو بھی سکتی ہیں. سو جسٹ آن دا لائٹر نوٹ، سو کہ جو یوٹیوب چینل چلتے ہیں نا وہ ایسے ٹوٹکوں والوں کے بہت چلتے ہیں. خاص طور پہ ادھیڑ عمر کے جو لوگ ہیں وہ کافی نئے نئے ٹوٹکے دیکھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں. بعد میں پتہ لگتا ہے کچھ عرصے کے بعد خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ مسائل ہو گیا ہے، کسی کے گردے نہیں کام کر رہے اور کسی کے اور پھیپھڑوں میں مسئلہ ہو گیا. سو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. سو یہ ہمارے ٹوٹکے ہیں جی.
اس کے بعد ایک اور بھی ٹوٹکا ہوتا ہے، اگر آپ کے گھر میں پتہ نہیں کبھی استعمال ہوا ہے کہ نہیں، ہمارے گھر میں ہوتا ہے، ابھی بھی ہوتا ہے. وہ یہ کہ اگر پانی کی دھار بہت زیادہ ہو کچن میں، تو جو اس کا وہ جہاں سے پانی ہے، کیا کہتے ہیں یار اس کو، مکسچر کے اوپر جو ہے وہ دوپٹہ باندھ لیتے ہیں تاکہ پانی کی دھار کو کنٹرول کیا جا سکے، اور جو پانی ہے وہ سیدھا برتنوں کے اوپر گرے. مجھے نہیں پتا کس کس کے گھر میں یہ یوز ہوتا ہے، لیکن اگر ہوتا ہے تو ضرور بتائیے گا. ایک یہ بھی ٹوٹکا استعمال ہوتا ہے. اس طرح کے بے شمار ٹوٹکے جو ہیں وہ ہماری زندگی میں قائم ہیں. پھر جو ہے عاصم خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اس ایج میں کیا ہوتا ہے ضرور بتائیے گا. تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں جو کہ ہم کرتے ہیں، اور وہ ٹوٹکوں کے زمروں میں آتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایک اور بھی کام ہوتا ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ کے گارڈن میں پانی والا پائپ ہے، اس پائپ میں سوراخ ہو گیا، تو ہم بازار جا کے ایک نپل ہوتا ہے جو دو پائپوں کو آپس میں جوڑتا ہے، وہ لانے کی بجائے اس پائپ کے اوپر کپڑا باندھ دیتے ہیں کہ پانی لیک نہ ہو. بھائی آپ باہر جائیں، وہاں سے 2 کلپ لے کے آئیں، ایک وہ نوزل لے کے آئیں، دونوں طرف سے پائپ کو سیدھا کریں، چڑھا کے اوپر وہ کر لیں. لیکن نہیں، اسی پائپ کے اوپر چڑھائی جائیں گے. اچھا، پھر جو جیم کی بوتلیں ہوتی ہیں یا اچار کی جو بوتلیں بنتی ہیں، نیسلے کی، سوری نیشنل کی یا مچلز کی، شیزان کی، ان کو پھینکنے کا جو ہے نا، پنجابی ڈائلاماز میں ایک اور ڈائلاما یہ ہے، ان کو پھینکنے کا بھی حوصلہ نہیں ہوتا. شیشے نہیں بوتلیں سٹ دئیے، لو دسو انی مہنگی بوتل. میں کہا جی 80 روپے، 100 روپے کا جیم ہے، 50 کی بوتل ہوئے گی، سٹو نویں آ جائے گی. نو جی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سی نہیں سٹنی. اس طرح کے مسائل ہیں. پرانے برتن جو ہیں جن کے کونے شونے ٹوٹے ہوتے ہیں، کوئی مگ ٹوٹا ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، وہ سنبھالے جاتے ہیں. نہیں کیوں سنبھالیں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وقت یہ کام آ جائیں گے. کس چیز کے کام آ جائیں گے، نئے لے آئے، پرانا پھینکتے نہیں، کسی نہ کسی چیز کے کام آ جائیں گے. اور تو اور لوگ جو ہیں، جو پیٹ باٹلز ہوتی ہیں جس میں آپ کی یہ سافٹ ڈرنکس ہیں، منرل واٹر کی بوتلیں، یہ نہیں پھینکتے. حالانکہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ 1 ٹائم استعمال کے لیے، اس کے بعد برائے مہربانی ان کو پھینک دیجیے گا، لیکن نہیں پھینکتے. تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. تو یہ ہوتا رہتا. فوزیہ نواز، ہیو یو ٹریولڈ ان اینی لانگ روٹ پبلک ٹرانسپورٹ بس دے سیل سلیمانی چورن لاؤڈ وائز وتھ فل نریشن آف اٹس. ویل آئی یوز ٹو ٹریول اے لاٹ in public transport. There were good days when I was short of money and I used to ride a motorbike. اس سے بھی پہلے جب میں کالج جاتا تھا، تب میں نے بہت بسوں میں سفر کیا، پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کیا ہے، موٹر سائیکل چلائی ہے. تو اس دور میں نے کافی لوگوں کو بسوں میں بہت کچھ بیچتے دیکھا ہے، اور بھی بہت کچھ دیکھا ہے بسوں میں ہوتے ہوئے، لیکن بیچتے ہوئے بھی دیکھا ہے. فارچونیٹلی میں اسلام آباد پڑھا ہوا ہوں، تو جب میں ایف ایس سی کرتا تھا تو میں آئی سی بی جاتا تھا بس پہ. اسلام آباد میں تھوڑا یہ کنٹرولڈ ہوتا ہے کام، لیکن آج بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. بھائی پرانے ٹوتھ برش بھی بہت یوٹیلائز کیے جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں، مرد حضرات، خواتین کے تو بال کافی گھنے ہوتے ہیں، جن کے بال میری طرح کے کم ہوتے ہیں، وہ پرانے ٹوتھ برش کو خضاب کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ ہیئر کلر. میں تو پوچھا بندے سے، میں کہ یار یہ کی فائدہ ہے ٹوتھ برش نال کرن نال؟ کہندا جڑے بال رہ جاندے نے نا چھوٹے چھوٹے، جڑے بالکل پیچھے چھپے ہوندے نے چٹے، اے اتھے تک پہنچدا ہے. میں کہا یار تو بڑا سائنٹیفک آدمی، بڑا تو فواد چودھری نکلے ہیں کہ یار اینی گہری گل تو کر بیٹھا ہے. تو وہ بھی استعمال ہوتے ہیں ہمارے یہاں، ہوتے ہیں جی، بالکل ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی میں شام کا آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں نے اپنی والدہ کے ساتھ ایک چیز پہ ڈسکشن کی. میں نے پوچھا یہ جو ٹرے ہے، یہ وہ ٹرے نہیں ہے؟ یعنی ہاں یہ وہی ٹرے ہے. میں نے کہا امی یہ 30 سال پرانی ٹرے ہے، سیریسلی 30 ایئرس کے، تو خراب تو نہیں ہوئی؟ ہاں. میں نے کہا ہاں خراب تو نہیں ہوئی، لیکن دل بھی تو بھر جاتا ہے نا بندے کا ایک ایک چیز استعمال کر. کہنے لگے اس ڈنر سیٹ میں بس یہی رہ گئی تھی. میں کچھ نہیں کہا. تو ماں ہے نا میری، میں اس کو کیا کہتا کہ نہیں اب آپ یہ پھینکے، میں بھی آپ کے لیے جا کے نئی ٹرے لے کے آؤں گا. میں کہا ٹھیک ہے، بات تو آپ ٹھیک کر رہی ہیں. تو اس طرح کے معاملات ہیں. بہت بڑی بڑی سٹوریاں ہیں، تو اور بڑی مزیدار انٹرسٹنگ کہانی ہے. ہاں. ٹوتھ برش جو ہے نا پرانے، ان کا ناڑا پانی بھی بن جاتی ہے. اب پتہ نہیں آپ اس کو کیا کہتے ہیں. کراچی میں ارم نجم میرا خیال ہے ازار بند جو ہے، وہ اس کو جو کہا جاتا ہے، جو ازار بند جو ہے، وہ پہلے ایک آپ کو 4 لائنیں سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ مجھے یہ سچویشن ایکسپلین کرنے کے لیے اچھے لفظ بھی آتے ہیں. وہ یہ تھا
کہ قلم دو چار لگا لیتا ہوں جیبوں میں، میرے احباب میں اس سے میری توقیر بڑھتی ہے۔ قلم دو چار لگا لیتا ہوں ویسے ہی جیبوں میں، میرے احباب میں اس سے میری توقیر بڑھتی ہے۔ کبھی لکھنے لکھانے کی تو نوبت ہی نہیں آئی، میں ناڑا ڈال لیتا ہوں ضرورت جب بھی پڑتی ہے۔ جو ہمارے ہاں ناڑا دانی کے جو نیم البدل ہیں، جو ریپلیسمنٹس ہیں، وہ پین بھی ہے اور ٹوتھ برش بھی ہے۔ لٹرلی تھوڑا عرصہ پہلے تک میں نے دیکھا کہ یہ پرانی بات ہے، 10 ایک سال پرانی، کہ ٹوتھ برش جو ہوتا تھا اس کے دوسرے اینڈ پہ سوراخ ہوتا تھا، اس سوراخ میں لوگوں نے وہ ڈالے ہوئے تھے، دھاگے ڈال کے یا وہ ڈوری ڈال کے اس کو نالا پانی بھی بنایا تھا۔ پنجابی ہیں جی، فریہ فاطمہ ہزار بند دانی، او ہو یہ تو وہی ہے، دھرنے کو کیا لائے ہو تم، سروتا تیرا چھوڑ آئی نیند کے مارے۔ وہ کہتا ہے ابھی امبالہ کے بھتر سے آئے ہو بھائی، دھرنے کو کیا لائے؟ اس نے بولا دھرنے کو کیا مطلب ہوتا؟ بولا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ روٹی میں آج کیا ہے۔ ہم تو اپنی زبان میں بات کریں گے نا، کیا خیال ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لوگ میری خیال ہے میری بات کو انجوائے کریں۔ فوزی نا بھائی، گھی کے ڈبے پانی ابالنے کے لیے استعمال اب بھی ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں ہوتے ہمارے یہاں، چیزیں بدل گئی، اب گھی کے ڈبے آتے نہیں ہیں ہمارے یہاں، تو پولیتھین میں آتا ہے وہ کوکنگ آئل جس کے اوپر ڈھکن لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد زمل ہے ہمارے ساتھ، اور زار بندانی، کمار بندانی، او مائی گاڈ، کاشی مشکور، کیسے کر لیتے ہو یار ایسی تم گہری باتیں، کہاں سے تم نے سیکھی ہیں؟ زار بندانی، او مائی گاڈ، شکر ہے تم نے یہ نہیں کہہ دیا وسیم بدامی، تو میں تو شاید اس کے ساتھ مکس ہی کر جاتا۔ تو یہ ہیں جی کچھ پنجابی ٹوٹکے جس کا آج ہم نے ذکر کیا۔ ایک میں آپ کو شروع میں تھوڑی سیریس بات بتا چکا ہوں، وہ دیٹس اندر اسٹوری، دیٹ از دا بیڈ پارٹ آف واٹ وی آر آبزرونگ، بٹ دین اگین آن دا ادر سائڈ کوئی یہ ہلکی پھلکی گپ شپ بھی ہے۔ آپ کا نیٹو سٹی کون سا ہے؟ بس گئے پنجاب میں، روئی کو روں کہنے لگے، دل برانے لکھنؤ، اوئی کو اوں کہنے لگے، آپ کو تو اور تو کو تو کہنے لگے۔ آپ یہی سمجھ لیں، اسی اندر تلاش کریں۔ دیکھیں، میں پیدا لاہور میں ہوا، میرا نان کا سر لاہور میں ہے۔ میرے جو والد صاحب تھے، دادا ابو، وہ مائیگریشن کے بعد پنڈی میں آباد ہوئے۔ رشتہ دار ہمارے کچھ فیصل آباد، لاہور مکس، تو پنجابی جو میں بولتا ہوں وہ یہاں کی بولتا ہوں، لاہور فیصل آباد والی، رہنے والا میں پنڈی کا۔ لوگ کہتے ہیں آپ کی آواز پنڈی بوائز جیسی لگتی نہیں ہے۔ پنڈی بوائز کدھر گھستے ہو، کیا ہو رہا، دسو، کھاسو کہ کھاسو، کھاسو کہ نہ کھاسو، کھا کے آئے ہو کہ نہیں کھاسو۔ وہ پنڈی کی یہ زبان ہے، اور بھی بڑی مزیدار زبانیں ہیں جی، بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں۔ چلیں اچھی بات ہے جی۔ نالا پانی، ہاں جی نالا پانی ہوتی ہے، سادہ بولیں، سیدھا ہی بول رہا ہوں، پازیٹیو مائنڈ۔ آپ بس تھوڑا سا پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ ہی میری بات کو سنیں نا، تو آپ کو لگے گا کہ میں سادہ ہی بول رہا ہوں۔ اچھا، میں نا جب آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو اسی کے دوران جو ہے نا میں ایک اور مسئلے کا شکار ہوں۔ ایک میں نے مچھر سپاٹ کر لیا ہے جس نے رات کو میری زندگی اجیرن بنانی ہے، اور میں اس کو پکڑتے پکڑتے شدید ناکام ہو گیا۔ اور مچھروں سے مجھے یاد آیا کہ مچھر مارنے کا سب سے اچھا کام جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب، آلسو نون ایز عثمان بزدار پلس، وسیم اکرم پلس، وہ جو ہیں وہ کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے سوائے مکھی اور مچھر مارنے کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں کیا۔ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک ایسا وزیر اعلیٰ جو ہے، میں مبشر لقمان آپ کو یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ میری بات آپ نے سیریس لینی ہے، اس کو میمیکرک میں نہیں ٹالنا، جب یہ کرونا اینڈ ہوگا، جب ہم واپس نارملائز لائف کی طرف آئیں گے، میں مبشر لقمان آپ کو یہ بات وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ وسیم اکرم پلس، آلسو نون ایز عثمان بزدار، سردار عثمان بزدار، ان سے جان چھڑائی جائے گی۔ اتنی پور پرفارمنس ہے ان کی اس کرائسس میں کہ ان کو لانے والے بھی پریشان ہیں کہ کیا چیز لے آئیں۔ یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ سنجیدہ بات میں نے کی ہے پیروڈی میں۔
फौजिया नवाज राजा जी सेंटारस जुलसो राजा जी किधर नहीं जुलसे राजा जी कितने आयो कुधर गए हो क्या हो रहा है चिक्सो खासो पीसो नासो क्या करने पे हो सह गए सो सारा दिन सहने ही रहने हो सो ये पिंडी की ज़ुबान है. थैंक यू वेरी मच एवरीबडी फॉर लिसनिंग. आई थिंक आई हैव स्पोकन गुड 30 मिनट्स. और आप सबका बेहद शुक्रिया. इस ऑडियो ब्रॉडकास्ट का फ़ायदा ये होता है कि इसमें फेसबुक जो है वो इसको म्यूट नहीं करता है, कॉपीराइट के ज़ुमरे में नहीं आती. सो आप जो भी बोलते हैं वो फिर पड़ा रह जाता है. जब आप गाने चलाते हैं, पहले मैंने लैपटॉप खोला था, मेरा दिल किया आज मैं मन कुन तो मौला चलाऊं आबदा परवीन की आवाज़ में, क्योंकि उसके दो मिसरे मेरे जहन में फंसे हुए थे बड़ी शाम से कि अगर हकीकत उल्फत से बाखबर होते, फरिश्ते आरजू करते, हम भी बशर होते. सो मेरा दिल किया कि मैं उसको सुनूं. फिर मैंने कहा नहीं, सीधा सीधा ही चलते हैं और क्या कहते हैं जाने देते हैं. तो फरहाना कह रही हैं इनको माफ़ कर दें. माफ़ मैंने तो उनको कुछ नहीं कर देखा. मैं आपको बताऊं अंदर की बात फरहाना, ये जो आप मैसेज कर रही हैं इसके पीछे वो तब्दीली है जो आप सोचती हैं कि मुल्क में आएगी. और वो तब्दीली ये है कि घर की नलका आप खोलेंगे, जैसे ही उसमें से दूध आने लग जाएगा. अजवा खजूरें जो हैं वो घर में फ्री सप्लाई होंगी, $1 के $10 होंगे. ये वो तब्दीली का कीड़ा है जो अभी तक बहुत सारे लोगों में जिंदा है, जिन्होंने सोचा था कि वज़ीर आज़म जब बनेंगे खान साहब तो मुल्क में इतनी खुशहाली होगी कि बारिश में डॉलर आएंगे. सो ये वो ज़रा है. अब जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं आपसे बड़ी संजीदा बात करने वाला हूँ. जो वसीम अकरम प्लस ऑल्सो नोन एज उस्मान बुज़दार, जिन्होंने एक बहुत ही जहानत से बड़ा सवाल मीटिंग में पूछा था कि कोरोना काटता कैसे है, जिस पे मेरे जैसे बंदे ने उसको जवाब दिया कि कोरोना का जो वायरस है ये आपके गाल पे बैठता है आके और पूछता है मैं काट लूँ आपको. जब वो इजाज़त देता है तो वो काटता है. तो मैं आपको बताऊँ, ये जो कीड़ा है जो तब्दीली का, ये मेरे जितने करीबी हल्का अहबाब है 99% लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह ये मर चुका है. और जो 1% रह गए हैं वो सिर्फ इस डिटाई में तस्लीम नहीं करते कि गलत हो रहा है. सो आप अभी उस 1% में से हैं. रिलैक्स करें, आप भी मानेंगी, कहेंगी. थैंक यू. सो मोहम्मद अबादुल्ला का नाम लेकर मुबशर लुकमान साहब से खुश कर दें. आब जमजम, आब जमजम देखें, यही तवक्कुआ थी. रियासत मदीना जब बनी थी तो जमजम तो आना था ना भाई फ्री. अब वो नहीं बनी तो क्या हो सकता है. मुबशर लुकमान को छींके आने लग गई यार. मैं चाहता हूँ कि मैं मुबशर लुकमान को ना एक उसकी पैरोडी करके ना एक वीडियो भेजूँ और उसको बताऊँ कि यार तुम किस तरह बोलते हो मुंह को आधा खोल के. तो वो ताकि उनको अंदाज़ा हो कि अंदर की बात जो खरा सच वो करने की कोशिश करते हैं उसमें कुछ भी खरा नहीं होता. लेकिन मुबशर लुकमान वर्सेस हरीम शाह वर्सेस फवाद चौधरी, ये एक प्रोग्राम होना चाहिए. सो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी फॉर लिसनिंग. आप सबका बेहद शुक्रिया. किसी ने पूछा था आपका रोज़ा कैसा गुजरा. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, बेहतरीन गुजरा. और इंशाल्लाह उम्मीद है बाकी भी अच्छे गुजर जाएंगे. मौसम अच्छा हो रहा है. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. और जो बातें प्रोग्राम के शुरू के 10 मिनट में हमने डिस्कस की हैं, अगर आप नहीं सुन पाए तो इसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई, इसको सुन लें, थोड़ा सा उस पर देखें क्या कर सकते हैं हम लोग अपने अपने लेवल पे. हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टुवर्ड सोसाइटी. सिर्फ चंदे से काम नहीं बनेगा, ठीक है ना. तो चंदा अच्छा है. सो मैं आपको ना एक बड़ी मज़ेदार सी ऑब्जर्वेशन शेयर कर लेता हूँ लास्ट जाते जाते. कभी आपने वो बॉक्स देखा है जो किसी ना किसी सड़क के किनारे पे लिखा होता है और लिखा होता है चंदा बराए मस्जिद. कभी इस बॉक्स की ज़ुबान हालिया आपने देखी है? उस बॉक्स का क्या हाल हो रहा होता है, मैंने आपको साथ अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ. वो जो एक बॉक्स पड़ा होता है पुराना सा, जिस पे एक पुराना सा ताला लगा होता है जो मुक्का मारने से भी शायद टूट जाए, उसको कभी भी लोग जो है वो सीरियसली नहीं लेते. ना उसमें चंदा डालते हैं लोग, उस पर ठुड्डे भी मारते हैं, रंग उड़ गया होता है,
آنے جانے والا اس پہ فکرے بھی کرتا لو یار دسو مولویاں نے اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرنے واسطے اے بکسا اتنے لا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس پہ وہ مکے بھی مارتے ہیں لوگ، اس کی بری حالت ہوئی بھی ہوتی ہے۔ تو جنہوں نے وہ کام، نیک کام مسجد سے کرنا ہوتا ہے، چندے سے کرنا ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا، وہ چندے کا باکس اسی طرح زبوں حالی کا شکار رہتا ہے۔ لیکن اس ملک میں خاموشی سے بے شمار لوگ مسجدیں بنا جاتے ہیں بغیر بتائے، بغیر چندہ اکٹھا کیے، کیونکہ ان کے اندر یہ کنوکشن اور ان کا مائنڈ سیٹ اور ان کا کاز اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ اتنے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ اپنا کام کر جاتے ہیں۔ سو میں صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ، جب میرے جیسے مرد جب نماز پڑھنے بیٹھتے ہیں اور مولوی صاحب دوسری اذان دیتے ہیں جمعے کے خطبے سے پہلے، اس وقت دو عدد لوگ جو میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں، صرف اس میں فرق یہ آیا ہے کہ پہلے لوگ ایک کپڑا لے کے اس کے دو سرے پکڑے ہوتے تھے، اب لوگوں نے چھابڑیاں رکھ لی ہیں، اس میں وہ چندہ اکٹھا کرنے لگ جاتے ہیں، اور 90% لوگوں کے دلوں میں اس چندے کے متعلق اچھا خیال نہیں آتا۔ دے ڈونٹ بلیو کہ یہ پیسے جو ہیں وہ صحیح معنوں میں خرچ ہوں گے، حالانکہ وہ مسجد کے اندر ہوتے ہیں۔ سو جسٹ امیجن کہ باقی جب کوئی یہ کام صرف باہر ہو، ہر کام چندے سے کیا جائے، نہیں ہو سکتا۔ سو بہت بڑا کاز ہونی چاہیے، بہت بڑا دل ہونا چاہیے، بہت بڑی کنوکشن ہونی چاہیے، لیکن جب آپ اتنے کمپرومائزز کا شکار ہوں تو یہ سب کام نہیں ہو سکتے۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ، شب بخیر، کل ملتے ہیں۔